السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے صحت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ آج کا موضوع زندگی انمول ہیرا ہے۔ زندگی انمول ہیرا ہے۔ زندگی انمول ہیرا ہے۔ ایک حکایت ہے، قصہ۔ کسی زمانے میں ایک غریب مزدور کو کہیں سے ایک بہت ہی قیمتی ہیرا مل گیا۔ ہیرا پا کر مزدور خوشی سے نہال ہو گیا اور مختلف قسم کے خواب اپنی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مزدور وہ ہیرا بیچنے کی غرض سے لے کر جوہری کے پاس گیا۔ جوہری نے ہیرا دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کہا کہ بھائی، میں اس ہیرے کی قیمت دینے سے قاصر ہوں۔ میں تو چھوٹا موٹا جوہری ہوں، یہ خریدنا میرے بس میں نہیں۔ تم ایسا کرو، یہ کسی بڑے جوہری کے پاس لے جاؤ۔ مزدور وہ ہیرا لے کر چلتا بنا۔ راستہ میں اسے کسی نے کہا کہ تم یہ ہیرا بادشاہ کے پاس لے جاؤ، وہی اس کی قیمت لگا سکتے ہیں۔ یہ سن کر مزدور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ کو ہیرا دکھایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس کی قیمت لگانے کو کہا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس ہیرے کی قیمت آپ کی بادشاہت سے بھی زیادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ہیرا مجھے ہر حال میں چاہیے۔ وزیر نے مزدور کو کہا کہ تم کل صبح آ جانا اور سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک تم محل سے جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جانا۔ کل پورا دن تم کو کسی چیز سے کوئی نہیں روکے گا۔ دوسرے دن مزدور صبح محل میں پہنچ گیا۔ اندر جانے سے اس کو کسی نے نہیں روکا۔ مزدور جب پہلے کمرے میں داخل ہوا تو بہت ہی قیمتی لباس لٹکے ہوئے دیکھے تو مزدور ان میں اپنی پسند کے لباس دیکھنے لگا۔ کبھی کوئی لباس پہنتا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا۔ اسی طرح لباس پسند کرتے کرتے اس نے کافی وقت گزار دیا۔ دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو مختلف قسم کے کھانے موجود تھے۔ اس نے سوچا کہ کچھ کھا پی لوں۔ رات کا بھوکا مزدور کھانے پینے پہ ٹوٹ پڑا۔ تیسرے کمرے میں گیا تو بہت ہی اعلیٰ قسم کا بستر پایا۔ دیکھنے کی غرض سے اس پہ بیٹھا تو سوچا تھوڑا آرام کر لوں اور سو گیا۔ جب اس کو جگایا گیا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ جلدی جلدی سامان اٹھانے لگا تو وزیر نے کہا کہ اب تم کچھ نہیں لے جا سکتے، کیونکہ تم کو جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا۔ تم نے دیے گئے وقت کو کھانے پینے، سونے اور لباس میں ضائع کر دیا۔ خیر، کم عقل اتنا قیمتی ہیرا بھی کھو بیٹھا اور حاصل بھی کچھ نہ کر سکا۔ وہ چاہتا تو پہلے سامان نکالتا، پھر کھانے پینے آرام کی طرف توجہ دیتا۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے۔ زندگی ایک انمول ہیرا ہے اور ہم اس ہیرے کی قدر خود نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی موت تک کا وقت دیا گیا ہے جس کا وقت مقرر نہیں، اور اس دنیا نما محل میں داخل کیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لباس، کھانے اور آرام میں مشغول رہیں اور موت کا فرشتہ آ جائے اور ہمیں کہے کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا، اب تم کچھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس دنیا نما محل سے آخرت کے اپنے حقیقی گھر کے لیے سامان اکٹھا کرتے ہیں، یا لباس، کھانے پینے اور آرام میں اپنا قیمتی ہیرا زندگی کی تباہی کے ساتھ آخرت کے لیے بھی کچھ حاصل نہ کر سکیں۔ لہٰذا یہ جو قیمتی ہیرا ہمیں ملا ہے، لہٰذا ہمیں جو یہ زندگی، جو قیمتی زندگی ملی ہے، اس کی قدر کریں۔ اس قیمتی ہیرے کو اللہ نے جنت کے عوض خرید رکھا ہے۔ ہم کل قیامت کے دن ایسا نامہ اعمال لے کر جائیں جس سے ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔